صلی اللہ رسول الکریم ومقات فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی ربک وانحر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آج کی یہ جو میٹنگ ہے اس میں عوام اہل سنت کے ساتھ ساتھ پولیس پرشاسن کے معزز حضرات اور حقوق جوار کے ذمہ داران حضرات من جملہ یہاں تشریف فرما ہے اور نماز کا وقت بالکل قریب ہے۔ میں سب کی باتیں بہرحال سنتا رہا، مجھے بڑا اچھا لگا، محسوس ہوا۔ میں اسی بات کی ڈگری دے کر چند منٹوں میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ ہم سب جو لوگ قربانی کرتے ہیں، قربانی کی پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ آپ لوگ بولیں میرے ساتھ، پہلی شرط کیا ہے؟ اور مسلمان کے لیے ضروری کیا ہے؟ کلمہ گو ہونا۔ اب اس کے لیے قانون کیا ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں ہے اس پر عمل کرنے کا نام قربانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ جیسا کہ ابھی پارشد جی نے کہا نا کہ سر الگ ہے جسم الگ ہے، اس پر بھی میں ایک جملہ بولوں گا کہ جسم کا بادشاہ سر ہے اور سب سے قیمتی سر ہی ہے جو معبود کے آگے ہم جھکاتے ہیں۔ سر اور جسم اگر الگ کر دیا جائے تو انسان کا وجود ختم۔ ہم ایک ہیں قرآن و احادیث پر عمل کرنے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ایک ادنا سے مسلمان ہے، اس کی بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں خواہش ہے۔ اگر وہ کلمہ کا مطلب سمجھتا ہے تو کسی کی خواہش نہیں ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں۔ تو جب دکھاوے کے لیے نماز نہیں ہے تو دکھاوے کے لیے قربانی کہاں ہو سکتی ہے؟ اور دونوں کا ذکر قرآن میں ایک ساتھ آیا ہے۔ جیسے تم ریاکاری سے بچتے ہوئے اپنی نمازوں کو مکمل کرتے ہو، اسی طریقے سے دکھاوے سے پرہیز کرتے ہوئے تم اپنی قربانی مکمل کرو۔ ابھی کہا نا کہ ویڈیو بنا کر ادھر ادھر ڈالتے ہیں، اس پر جو یہ دھارا لگ جائے گی اور اس پر کیس ہوگا، وہ پکڑا جائے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، لمٹ آپ جانیں۔ لیکن جب ہم اپنا دیا ہوا جو پیغام ہم تک پہنچا، اپنا جب پیغام دیکھتے ہیں 1500 سال پہلے محمد الرسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ دکھاوا ریا کا نام ہے، اور جہاں ریا ہے نہ نماز قبول ہے نہ قربانی قبول ہے۔ تو آج اگر ان باتوں کو پولیس پرشاسن کے ذریعے سے دہرایا جا رہا ہے تو اس میں لیے ہمارے لیے امن ہے، سلامتی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے پیغام کو عام کیا جا رہا ہے۔ جب نماز نہیں دکھاوے کے لیے تو قربانی بھی نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں بکرا لے آؤ، کاٹ لو، کھا لو، اسی کا نام قربانی ہے۔ قرآن پاک نے منع کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، نہ کسی ٹیچر کی بات کر رہے ہیں، نہ کسی پروفیسر کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ گاڈ کی بات ہے، رچیتا کی بات ہے، معبود حقیقی کی بات ہے، خدائے رب قدیر کی بات ہے۔ کیا قربانی کا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی کیا ہے؟ انسان اگر انسانیت کو سمجھ لے کوئی اختلاف نہیں، اگر اپنی ذمہ داری کا حصہ ہر ذمہ دار نبھائے تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ تو قرآن ہمارا یہ کہتا ہے کہ گوشت تو تم کھاتے ہو، خون بہہ جاتا ہے، نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا خون خدا تک پہنچتا ہی نہیں، تو پھر قربانی کیا ہے یار؟ قرآن نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا نا، نہ تمہارا خون پہنچتا نہ تمہارا گوشت پہنچتا اللہ کے یہاں، تو پھر تم یہ کر کیا رہے ہو؟ جو پہنچتا ہے وہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا تقویٰ خالص نیت خدا کے یہاں پہنچتی ہے، اور جو پہنچتی ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اسی لیے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو جو قربانی
قربانی کرتا ہے وہ رب اور رچیتا کے قریب ہوتا ہے. ہم صرف بکرے کے گردن پر چھری نہیں چلاتے ہیں بلکہ تمام برائیوں پر چھری چلا کر ہم یہ آدیش دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی پاک کرتے ہیں اور سماج کو پاک کرنے کا میسج ہم دیتے ہیں. صرف بکرے کی گردن پر چھری نہیں چلاتے. حسد، کینہ، بغض، اختلاف، انتشار سب پر چھری چلا دو. ساری برائیوں کی جڑ پر چھری چلا دو. قربانی یہ میسج دیتا ہے. لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں, اس کا مقصد نہیں سمجھتے ہیں. رہ گئی صفائی کی بات. اسلام میں ہے النصف طہارت الایمان, ایمان کا آدھا حصہ صفائی میں ہے, اور جو گندگی پھیلائے وہ کامل مسلمان ہی نہیں. لیجئے صاحب کتنی بڑی بات کہی گئی. کوئی میں ہارڈ ورڈ بول رہا ہوں کیا؟ نہیں ٹھیک ہے, ہارڈ ورڈ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جہاں صفائی نہیں وہاں مکمل وہ مسلمان ہی نہیں. تو جب اتنی سختی اسلام میں کی گئی ہے, ابھی سر نے کہا کہ وہ تبرک ہے, رسیاں بھی دفن کر دو, ساری چیزوں کو دفن کر دو جس سے تعفن پھیلتا ہے, بلکہ یہاں تک کہا کہ گوشت کھا کے ہڈیوں کا بھی احترام کرو. یہ ہے قربانی. اگر اس کو سب لوگ فالو کرنے لگے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں, کوئی اذیت نہیں, امن اور پیغام قربانی سے ہمیں ملتا ہے. اس لیے ہم امن کو سامنے رکھتے ہوئے, قرآن و احادیث کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قربانی کریں گے. اور اس میں دکھاوا, ریاکاری, اس سے اگر ہم محفوظ ہیں تو ہم قربانی کا ثواب پائیں گے. اگر دکھاوا ہے, ریا ہے, کسی کو تکلیف دینا مقصد ہے, کسی کو اذیت دینا مقصد ہے, کسی کو چڑھانا مقصد ہے, آپ ایک نہیں 10 لاکھ کا بکرا لے آئیے اور قربان کر دیجیے, بالکل قطعاً ثواب نہیں ملے گا. اس لیے میری گزارش یہ ہے, یہاں پر ائمہ حضرات تشریف